ظلم کی دیوار زیادہ دیر کڑی نہیں رہتی، جب وقت پلٹتا ہے تو ظالم ہی مظلوم بن جاتا ہے۔ زندگی میں دھوکے اور تکلیفیں ضروری ہے، کیونکہ یہی ہمیں مضبوط اور سمجھدار بناتی ہے۔ دھوکہ دینے والے ہاتھ بدل جاتے ہیں، مگر دھوکہ دینے کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ زندگی ایک آئینہ ہے، جو کسی کے ساتھ برا کرے گا وہی اس کے ساتھ لوٹ کر آئے گا۔ وقت سب سے بڑا منصف ہے، جو ظالم کو وہی دکھاتا ہے جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا ہو۔ دھوکہ کھانے کے بعد اگر تم نے صبر کر لیا تو سمجھو کہ تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ ظالم جتنا بھی طاقتور ہو، مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن اس کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ دھوکہ دینے والے لوگ وقتی طور پر جیت جاتے ہیں، مگر زندگی بھر سکون نہیں پاتے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے، کیونکہ قدرت کا انصاف دیر سے صحیح مگر ہوتا ضرور ہے۔ زندگی سکھاتی ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے سچائی نہیں ہوتی، اور ہر آنسو کمزوری نہیں ہوتا۔ دھوکہ دینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت پلٹ کر انہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ظلم کرنے والا کبھی خوش نہیں رہتا، کیونکہ سکون صرف انصاف میں ہے، ظلم میں نہیں۔ وقت کے پاس سب کا حساب ہے، جو آج دوسروں کو رلا رہا ہے کل خود روئے گا۔ زندگی ہمیں وہی واپس دیتی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ دھوکہ کھانے کے بعد رونے سے بہتر ہے کہ خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ کوئی دوبارہ دھوکہ نہ دے سکے۔ زندگی ایک کتاب ہے، جو جیسا لکھے گا ویسا ہی اسے پڑھنا پڑے گا۔ دھوکہ دینے والا ہمیشہ جیتتا نہیں، بعض اوقات وہ اپنی ہی جال میں پھنس جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے سچ اور ہر آنسو کے پیچھے کمزوری نہیں ہوتی۔ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، مگر انصاف کی ایک چوٹ اسے مٹی میں ملا دیتی ہے۔ جو دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکے، وقت اسے ایسے زخم دیتا ہے جو کبھی نہیں بھرتے۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، جو چھوڑ گیا اسے چھوڑ دو اور آگے بڑھو، کیونکہ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ زندگی ہمیں بار بار گراتی ہے تاکہ ہم گرنے سے ڈرنا چھوڑ دیں اور مضبوط بن جائے۔ زندگی میں بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں سکھا سکے کہ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کس پر نہیں۔ دھوکے باز اور ظالم شخص کو سبق سکھانے کے 6 بہترین اصول ابھی جان لو۔ نمبر 1، خاموشی کو اپنا ہتھیار بنائے۔ دھوکے باز اور ظالم کو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کریں، اپنی خاموشی سے انہیں احساس دلائے کہ وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔
نمبر 2، صبر اور حکمت سے کام لے، انتقام لینے کے بجائے صبر کرے اور حکمت سے فیصلہ کرے۔ وقت سب سے بڑا انتقام ہے، وہ خود اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتیں گے۔ نمبر 3، اپنی کامیابی سے جواب دیں۔ دھوکہ دینے والا چاہتا ہے کہ آپ ٹوٹ جائیں، لیکن اگر آپ خود کو مضبوط کرے اور کامیاب ہو جائے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا سبق ہوگا۔ نمبر 4، ان کے رازوں کو ان کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اگر آپ کو ان کی کمزوریوں کا علم ہے تو انہیں صرف اپنے تحفظ کے لیے رکھے، ان کے خلاف سازش نہ کرے، کیونکہ قدرت خود ان کے ساتھ انصاف کرے گی۔ نمبر 5، قانونی راستہ اختیار کرے۔ اگر ان کا ظلم یا دھوکہ کسی بڑے نقصان کا باعث بنا ہے تو قانونی راستہ اختیار کرے تاکہ انہیں ان کے کیے کا احساس ہو۔ نمبر 6، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ سب سے بہترین انصاف کرنے والا اللہ ہے، اس پر بھروسہ رکھیں اور اپنی زندگی کو مثبت انداز میں آگے بڑھائے، کیونکہ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو تکلیف دے وہ ایک دن خود ایسی تکلیف میں مبتلا ہوگا جہاں کوئی اس کا سہارا نہیں بنے گا۔ ظلم کرنے والا سمجھتا ہے کہ وہ ناقابل شکست ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہر ظالم کا انجام برا ہوا ہے۔ زندگی ہمیں آزماتی ہے تاکہ ہم جان سکے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ دھوکہ کھانے کے بعد آنسو بہانے کے بجائے خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ کوئی دوبارہ ہمت نہ کرے۔ زندگی کبھی کسی پر ہمیشہ مہربان نہیں رہتی۔ آج اگر دھوکہ دیا ہے تو کل خود دھوکہ کھانا پڑے گا۔ ظالم کے ظلم کو جتنا سہو گے وہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ کھڑے ہو جاؤ اور حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ زندگی میں ہمیشہ سچائی کا دامن تھامو، کیونکہ جھوٹ وقتی سہارا دے سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جو شخص دوسروں کو نقصان پہنچائے وہ ایک دن خود کسی ایسے نقصان سے دوچار ہوگا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔